اسرائیلی طیاروں کو اغوا کرنے والی بہادر فلسطینی خاتون ہائی جیکر لیلا خالد۔ فلسطینی خاتون لیلا خالد کو رہا کیسے کروایا گیا؟ لیلا کو بچانے کے لیے برطانوی جہاز کے اغوا کا کیا قصہ تھا؟ لیلا نے پلاسٹک سرجری کیوں کروائی؟ پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین کی رکن کیسے بنی؟ جاننے کے لیے دیکھیے خبر ٹائم کی یہ سٹوری۔ لیلا خالد 1944 میں فلسطین کے ساحلی شہر حیفا میں پیدا ہوئی۔ یہ شہر دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ نے اسرائیل کو دے دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد لیلا کے والد حیفا میں سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے اور ان کا خاندان لبنان کے ایک مہاجر کیمپ میں چلا گیا۔ 15 سال کی عمر میں لیلا نے مسلح جدوجہد کرنے، مزاحمت تحریک میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، جو بعد میں پاپولر فرنٹ لبریشن آف فلسطین کے نام سے مشہور ہو گئی۔ لیلا خالد اپنے معصوم چہرے کے ساتھ سر پر دوپٹہ اوڑھے قوم کی مزاحمت کی علامت بن چکی تھی۔ وہ صہیونی قبضے میں ذلت آمیز زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ نوجوان لیلا بہت جلد دنیا بھر کے نشریاتی حلقوں میں مزاحمتی ستارے کے عنوان سے جگہ پا چکی تھی۔ لیلا خالد فلسطین پناہ گزین اور پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین کی رکن تھیں۔ وہ دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر ہیں۔ ہوائی جہاز کی ہائی جیکنگ کے مختلف کارروائیوں کے دوران انہوں نے 6 بار پلاسٹک سرجری کرائی۔ انہوں نے ایک بار ہی نہیں بلکہ 2 بار جہاز ہائی جیک کیے۔ لیلا خالد نے بچپن میں ہی فلسطین کی آزادی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ جلد ہی وہ اس تحریک کی متحرک کارکن بن گئیں۔ لیلا خالد اور ان کے ساتھیوں نے 1968 میں اور 1971 کے درمیانی عرصے میں 4 جہاز اغوا کیے۔ فلسطین لبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد لیلا خالد نے پہلا جہاز 29 اگست 1969 کو اغوا کیا۔ یہ بوئنگ 707 جہاز تھا۔ یہ جہاز اٹلی سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب جا رہا تھا۔ اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابن بھی اس فلائٹ کے مسافروں میں شامل ہیں۔ جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی نقاب پوش لیلا خالد نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ لیلا نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطینی شہر حیفا کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑے تاکہ وہ دمشق جانے سے پہلے اپنی جائے پیدائش وطن معروف حیفا کو دیکھ کر خوش ہو سکیں۔ پائلٹ نے حکم کی تعمیر کی۔ جہاز دمشق میں اتار دیا گیا۔ مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ پوری دنیا کی توجہ فلسطینیوں پر صہیونی مظالم کی طرف مبذول ہوئی۔ مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کی بحفاظت واپسی کی شرائط پر تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا۔ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلوں اور اخبارات نے لیلا خالد کے بہت سے انٹرویو نشر اور شائع کیے۔ وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارا بن گئی تھیں۔ ان کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی۔ مقبولیت کا یہ حال تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے ان کے سٹائل کو بالوں سے لے کر سکارف اور لیلا جو انگوٹھی پہنتی تھی اپنایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی جس میں کوئی پتھر نہیں بلکہ گولی جڑی ہوئی تھی۔ پہلی ہائی جیکنگ کے بعد اس نے اوپر تلے 6 بار پلاسٹک سرجری کرائی اور اپنی صورت مکمل طور پر تبدیل کر لی۔ 6 ستمبر 1970 کو لیلا خالد نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر ایمسٹرڈیم سے نیو یارک جانے والی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس طیارے کو برطانیہ کے ایک ایئرپورٹ پر اتار دیا گیا۔ لیلا کے ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جبکہ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینی جانبازوں نے ایک اور طیارہ اغوا کیا، مسافروں کو یرغمال بنایا۔ مذاکرات کی میز پر لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ یوں لیلا خالد کو قید سے رہائی ملی۔ لیلا خالد کو اکثر تاریخ کی پہلی خاتون ہائی جیکر کہا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس واقعے سے 3 سال قبل 1966 میں کنڈورس آرگنائزیشن کی جانب سے طیارے کو ہائی جیک کر کے اسے فاک لینڈ لے جانے والی بھی ایک خاتون ہی تھیں۔ FLP کی قیادت اس ہائی جیکنگ کی تشہیر سے بہت خوش تھی۔ انہوں نے مشرقی وسطیٰ کے ممالک کے دورے پر اپنی سٹار کامریڈ لیلا خالد کو بھیجا۔ وہ جانتے تھے کہ اسرائیلی لیلا خالد کو اغوا کرنے اور اسے مارنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں عرب ممالک کے دورے پر بھیجا گیا، لیکن اس کے آس پاس محافظوں کا ایک حفاظتی پہرا تھا۔ لیلا خالد عرب دنیا کی ہیروئن بن چکی تھی۔ اس کے بعد لیلا خالد نے اپنی ناک، رخساروں، آنکھوں اور منہ کی 6 جگہ سے پلاسٹک سرجری کروائی تاکہ ان کی صورت شکل بالکل بدل جائے اور وہ دوسری ہائی جیکنگ کے لیے تیار ہو سکیں۔ ستمبر 1970 میں لیلا خالد نے لبنان سے یورپ کا رخ کیا۔ 4 ستمبر کو جرمنی میں انہوں
انہوں نے پیٹرک اورگلیو سے ملاقات کی جو اگلی ہائی جیکنگ میں ان کے ہمراہ جانے والے تھے۔ یہ دونوں پہلے کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے۔ 6 ستمبر کو دونوں نیو یارک کا ٹکٹ لے کر ایک ساتھ ایمسٹرڈیم گئے۔ پیٹرک امریکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ایمسٹرڈیم میں یہ دونوں اسرائیلی ایئر لائنز کی پرواز ELAI 219 سے نیو یارک جا رہے تھے۔ جب یہ دونوں طیارے میں سوار ہوئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے دو ساتھی جنہیں اس ہائی جیکنگ میں ان کی مدد کرنی تھی انہیں اسرائیلی ایئر لائن کے عملے نے نشستیں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہائی جیکنگ کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پرواز کے اغوا میں 2 سے زیادہ افراد کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس طیارے میں مسلح سیکیورٹی گارڈز موجود ہوتے ہیں اور طیارے میں سوار ہونے والوں کی 3 بار تلاشی لی جاتی ہے۔ اس بار لیلا خالد اور ان کے ساتھی اکانومی کلاس میں بیٹھے۔ لیلا خالد کا کہنا تھا کہ اورگلیو کو پتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور میں جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ہمارے پاس ہمارے ہتھیار تھے۔ میرے پاس 2 دستی بم بھی تھے۔ پیٹرک کے پاس بھی ایک ہینڈ گرنیڈ تھا۔ میں نے بہت چھوٹی اسکرٹ پہن رکھی تھی۔ میں نے اسکرٹ کے اندر سارے نقشے چھپا رکھے تھے۔ جب لیلا خالد کاکپٹ کی طرف بھاگی تو پائلٹ نے پہلے ہی اس کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ لیلا خالد نے دونوں ہینڈ گرنیڈ نکالے ہی تھے کہ طیارے میں سوار گارڈز نے فائرنگ شروع کر دی۔ پیٹرک نے جوابی فائرنگ کی۔ اس دوران پیٹرک کو گولی بھی لگی۔ لیلا پر 2 گارڈز اور مسافروں نے حملہ کیا۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا جس سے ان کی بہت سی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اسی دوران ہوشیار پائلٹ نے اچانک طیارے کو نیچے کی جانب موڑ دیا جس کی وجہ سے لیلا خالد اپنا توازن کھو بیٹھی اور نیچے گر پڑی۔ مسافروں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ ان کی سیٹ بیلٹ بندھی ہوئی تھی۔ طیارہ نمایاں طور پر نیچے آ گیا جس سے یہ امکان بھی ختم ہو گیا کہ اگر دستی بم پھٹنا بھی تھا تو کیبن میں ڈپریشن نہیں ہوگا اور کم سے کم نقصان ہوگا۔ لیلا خالد نے بتایا کہ آدھے گھنٹے بعد ہم کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنے دانتوں سے ہینڈ گرنیڈ کی پن نکالنے کی کوشش کی۔ جو ہی ہم کھڑے ہوئے اور چیخے سیکیورٹی اہلکاروں نے فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی ہمیں کاکپٹ کی میجک آئی سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ان کو متنبہ کیا کہ میں 3 تک گنوں گی، اگر تب تک کاکپٹ کا دروازہ نہیں کھولا تو میں جہاز اڑا دوں گی، لیکن وہ طیارہ اڑانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ کچھ لمحوں کے بعد کسی نے لیلا کے سر پر پیچھے سے وار کیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ خون سے لت پت اورگلیو کی کمر پر ایک گارڈ نے کھڑے ہو کر 4 گولیاں داغی۔ زخمی مارشل شلومو وائلڈ کی حالت پر تشویش کی وجہ سے ELAI کے پائلٹ نے لندن میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک اور طیارہ لندن کے ہیتھرو ہوائی اڈے سے روانہ ہونے والا تھا۔ اورگلیو پہ گولی چلانے والے مارشل کو طیارے کے بیچ سے اتار کر ایک دوسرے طیارے میں سوار کرایا گیا تاکہ اسے برطانوی دائرہ اختیار سے نکال لیا جائے اور اسے اورگلیو کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ لیلا خالد کو کچھ مسافروں کی ٹائی کی مدد سے باندھ کر فرش پر لٹا دیا گیا۔ لیلا خالد کی خوش قسمتی تھی کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے اسے گرفتار نہیں کیا بلکہ برطانوی پولیس نے اسے گرفتار کیا۔ جیسے ہی طیارہ لینڈ ہوا پیٹرک اورگلیو کی لاش کو ایمبولینس میں منتقل کیا گیا۔ لیلا خالد کو لندن کے ایلنگ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا جہاں اگلے کچھ دنوں تک چیف سپرنٹینڈنٹ ڈیوڈ پریو نے ان سے پوچھ گچھ کی۔ لیلا کے ساتھ جیل میں اچھا سلوک ہوا۔ کچھ خواتین پولیس اہلکار ان کے ساتھ ٹیبل ٹینس بھی کھیلتی۔ لیلا کو نہانے کے لیے اسٹیشن چیف کا باتھ روم دیا گیا۔ ان کے لیے صاف کپڑے اور تولیے لائے گئے۔ 9 ستمبر کو بحرین سے لندن آنے والے برٹش ایئر کے طیارے کو اغوا کر کے اردن کے ڈاوسن فیلڈ لے جایا گیا۔ جب لیلا خالد نے ان سے پوچھا کہ ان کا مطالبہ کیا ہے تو پریو نے جواب دیا کہ وہ آپ کی رہائی چاہتے ہیں۔ 28 ستمبر کو پولیس اہلکاروں نے لیلا کو روتے ہوئے دیکھا۔ اس دن مصری صدر جمال عبد الناصر کی موت کی خبر اخبارات میں شائع ہوئی تھی۔ آخرکار برطانوی حکومت نے لیلا خالد کو اپنے 114 مسافروں کے بدلے میں رہا کیا۔ 24 دنوں تک برطانوی جیل میں رہنے کے بعد 1 اکتوبر 1970 کو رائل ایئر فورس کا ایک طیارہ لیلا خالد کو لے کر قاہرہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس سے قبل 12 ستمبر کو اغوا کیے گئے تمام طیاروں کو ڈاوسن فیلڈ میں بارود سے اڑا دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بہت سال بعد جب لیلا خالد سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو کیا اس پر آپ کو افسوس ہے، لیلا خالد کا جواب تھا بالکل بھی نہیں۔ ان سے پھر سوال کیا گیا کہ آپ کی وجہ سے جہاز میں سوار سینکڑوں مسافر دہشت زدہ ہوئے، انہیں ذہنی صدمہ پہنچا اور طیارے کا عملہ بھی بری طرح زخمی ہوا۔ لیلا خالد نے جواب دیا میں معافی مانگ سکتی ہوں کہ انہیں صدمہ پہنچا لیکن وہ محفوظ رہے۔ اس کارروائی کا مقصد ان کو تکلیف دینا نہیں تھا، لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بحیثیت انسان ہمیں اور ہمارے انسانی حقوق کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے۔ 77 سالہ لیلا خالد اس وقت عمان میں مقیم ہے۔ ان کی شادی فیاض راشد بلال سے ہوئی ہے۔ ان کے 2 بچے بدر اور بشر ہیں۔ انہیں دیکھ کر اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چیک کفایا پہنے ہاتھوں میں AK-47 لیے یہ خاتون کسی زمانے میں فلسطینی جدوجہد کی سب سے اہم پوسٹر گرل تھی۔